السلام علیکم، ہمارا چینل سبسکرائب کریں اور بیل آئیکن پر کلک کریں۔ ان الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله، أما بعد فقد قال النبي صلى الله تعالى عليه وعلى آله وسلم: إن خير الكلام كلام الله، وخير الهدي هدي محمد صلى الله تعالى عليه وعلى آله وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري، واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي. اللهم انفعنا بما علمتنا، وعلمنا ما ينفعنا، وزدنا علما. اللهم إنا نعوذ بك من علم لا ينفع، ومن قلب لا يخشع، ومن نفس لا تشبع، ومن عين لا تدمع، ومن دعوات لا يستجاب لها.
أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم من همزه ونفخه ونفثه بسم الله الرحمن الرحيم يا أيها النبي قل لأزواجك إن كنتن تردن الحياة الدنيا وزينتها فتعالين أمتعكن وأسرحكن سراحا جميلا وإن كنتن تردن الله ورسوله والدار الآخرة فإن الله أعد للمحصنات منكن أجرا عظيما سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين. واجب الاحترام بزرگوں، عزیز بھائیوں اور میری قابل صد احترام ماں اور بہنوں، یہ جو دو آیات مبارکہ میں نے آپ کے سامنے تلاوت کی ہیں، یہ سورت الاحزاب کے چوتھے رکوع کی ابتدائی آیات ہیں، جن میں اللہ سبحانہ و تعالی نے اپنے حبیب حضرت محمد مصطفیٰ احمد مجتبیٰ صلی اللہ علیہ وسلم اور آپ کی ازواج مطہرات کے حوالے سے ایک اہم واقعے کا تذکرہ فرمایا ہے۔ احادیث اور تاریخ کی کتابوں میں اس واقعے کی تفصیلات موجود ہیں۔ صحیح مسلم میں حضرت جابر بن عبداللہ رضی اللہ تعالی عنہ سے اور اسی طرح صحیح بخاری اور مسلم اور دوسری احادیث کی کتابوں میں خود حضرت عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا سے اس واقعے کی تفصیلات مذکور ہیں۔ حضرت جابر فرماتے ہیں رضی اللہ تعالی عنہ کہ نبی کریم حضرت محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اپنے گھر میں تشریف فرما تھے کہ حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ آپ کے گھر میں داخلے کی اجازت کے لیے حاضر ہوئے۔ ان کے الفاظ ہیں کہ اقبل ابو بکر یستأذن رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم والناس ببابہ جلوس فلم یؤذن لہ، کہ حضرت ابو بکر صدیق آئے اور نبی علیہ الصلاۃ والسلام کے حجرہ مبارک کے باہر دروازے پہ صحابہ کرام جمع تھے۔ حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ نے یہ ماحول دیکھ کے اجازت طلب کی اور نبی علیہ الصلاۃ والسلام سے اذن مانگا کہ جناب میں گھر آنا چاہتا ہوں۔
مگر نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے اندر آنے کی اجازت نہ دی۔ تھوڑی دیر گزری تھی کہ حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالی عنہ تشریف لائے، وہ پہنچے وہاں۔ حضرت جابر فرماتے ہیں کہ ثم اقبل عمر فاستأذن فلم يؤذن له۔ حضرت عمر جب آئے تو انہوں نے بھی اسی طرح نبی علیہ السلام سے اندر حاضر ہونے کی اجازت مانگی، مگر نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے انہیں بھی اجازت اندر آنے کی نہ دی۔ یہاں ایک بات سمجھ لینی چاہیے کہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام کہ ہاں آپ کی ازواج مطہرات میں حضرت عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا حضرت ابو بکر صدیق کی صاحبزادی، نبی علیہ الصلوۃ والسلام کے ساتھ حضرت ابو بکر صدیق کا رشتہ داماد اور سسر کی حیثیت رکھتا تھا، نبوت کے ساتھ ساتھ نبی ہونے کے باوصف۔ اس کے باوجود کہ حضرت عائشہ اپنی بیٹی کا گھر ہے، پھر بھی نبی علیہ الصلوۃ والسلام سے حضرت عائشہ کے گھر میں آنے کی ابو بکر صدیق اجازت مانگتے۔ براہ راست جس طرح کے ہمارے اندر طریقہ رواج چل نکلا ہے، نہ آؤ دیکھا نہ تاؤ، با جناب گھر میں داخل ہو گئے کہ جی یہ میری بیٹی کا گھر ہے، یہ میرے بیٹے کا گھر ہے۔ بیٹی کا گھر ہو یا بیٹے کا گھر ہو، حکم یہی ہے کہ اجازت لے کے پھر گھر میں داخل ہو۔ بغیر اجازت بیٹی کے گھر میں بھی بیٹے کے گھر میں بھی جبکہ وہ علیحدہ رہ رہا ہو، اس کے ہاں جانے کی اجازت نہیں ہے۔ تھوڑی دیر گزری، حضرت جابر فرماتے ہیں ثم اذن لابی بکر و عمر، تھوڑی دیر کے بعد نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے حضرت ابو بکر اور عمر دونوں کو بلا بھیجا۔ صحابہ کرام باہر موجود ہیں، ان میں سے کسی اور کو اندر آنے کی اجازت نہیں ملی، ان دونوں کو نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے اندر آنے کی اجازت دی۔ فرماتے ہیں فدخل والنبی صلی اللہ علیہ وسلم جالس وحولہ نساؤہ وہو ساکت۔ یہ دونوں ساتھی حجرہ مبارک میں، گھر مبارک میں داخل ہوئے، عجیب منظر دیکھتے ہیں کہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام درمیان میں تشریف فرما ہے اور آپ کے ارد گرد تمام ازواج مطہرات بیٹھی ہوئی۔ حضرت اکرمہ کا بیان ہے کہ ان دنوں نبی علیہ الصلوۃ والسلام کے ہاں 9 ازواج مطہرات تھے، تو وہ آپ کے ارد گرد بیٹھی ہوئی ہیں اور نبی علیہ السلام بڑی خاموشی سے سر جھکائے ہوئے تشریف فرما ہے۔ اللہ اکبر۔ فقال عمر لأكلمن النبي صلی اللہ علیہ وسلم لعلہ يضحك۔ یہ منظر دیکھ کے کہ نبی علیہ السلام پشیمان بیٹھے ہیں، بات ہی نہیں کر رہے، تو یہ کہنے لگے کہ میں ایسی بات کرتا ہوں جس سے نبی علیہ السلام ہنس پڑے۔ تو بات تو کھلے نا، بات تو شروع ہو نا، پھر آگے دیکھتے۔ جب یہ بات ہوئی تو انہوں نے کیا کہا؟ فقال عمر یا رسول اللہ، حضرت عمر نے کہا رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہ اللہ کے رسول، لو رأيت ابنة زید سألتنی النفق آنفا فوجعت عنقها۔ زید کی بیٹی، یہ گویا کہ اشارہ تھا حضرت عمر فاروق کی اہلیہ کی طرف، ان کی اہلیہ، ان کی زوجہ کی طرف۔ فرماتے ہیں حضور آپ خیال کیا کرتے ہیں، اگر میری بیوی زید کی بیٹی وہ مجھ سے نان و نفقہ پیسے طلب کرے کہ 2 پیسے، میرے پاس تو اب پیسے ہیں نہیں، 2 پیسے،
تو پھر کیا ہے اس کا انجام؟ فوجعت عنقہ، میں نے جناب کیا کیا، اس کی گردن کو پکڑا مروڑا. پیسے طلب کرتی ہے مجھ سے، ہے کہاں میرے پاس پیسے؟ جب یہ بات کی حضرت عمر فاروق نے، فضحك النبی صلی اللہ علیہ وسلم حتی بدت نواجذہ، نبی علیہ السلام نے یہ بات سنی اور آپ ہنسے اتنے کہ آپ کی یہ نواجذ، یہ چھوٹی داڑھ جہاں سے بڑی داڑھوں کا آغاز ہوتا ہے، یہ نبی علیہ السلام کی نمایاں ہو گئی. مسکرائے اچھی طرح نبی علیہ السلام. تو اب حوصلہ ہوا کہ بات کھلی ہے. جب آپ نے بات یہ یعنی مسکرائے تو اس کے بعد کیا فرمایا؟ فرمانے لگے قال ہن حولی یسألننی النفقہ، اور یہ بھی تو میرے ارد گرد بیٹھی ہوئی یہی مطالبہ کر رہی ہیں کہ آپ مجھے پیسے دیں، خرچہ دیں. اب میرے پاس خرچہ اتنا ہے نہیں، پیسے اتنے ہیں نہیں، ضرورت کے مطابق جتنا ہوتا ہے میں ان کو دیتا ہوں ان کے حصے کے مطابق. اب یہ زیادہ ہی پہلا پیسہ اور زیادہ ہی ضروریات جو ہے وہ طلب کرنا شروع انہوں نے کر دی ہیں. اللہ اکبر کبیرہ. فقام ابو بکر الی عائشہ لیضربها وقام عمر الى حفصہ كلاهما يقولان تسألان النبی صلی اللہ علیہ وسلم ما ليس عنده. حضرت ابو بکر اٹھے اس ارادے سے کہ عائشہ کو پکڑ لیں، اور عمر اٹھے اس ارادے سے کہ حفصہ اپنی بیٹی کو پکڑ لیں، اور انہیں یہ بات کہیں کہ تم نبی علیہ السلام سے اس چیز کا مطالبہ کرتی ہو جو نبی علیہ السلام کے پاس ہے ہی نہیں. نبی علیہ السلام کے پاس اتنے پیسے، اتنی مال و دولت اور اتنی فراوانی ہے ہی نہیں، تم خواہ ان سے جناب مطالبہ کرتے ہو. بس یہ ارادہ کر کے دونوں ساتھی اٹھے تو نبی علیہ السلام فنہاہما رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، آپ نے فرمایا بیٹھ جاؤ بیٹھ جاؤ، کچھ نہ کہو، عائشہ کو کچھ نہ کہو، حفصہ کو کچھ نہ کہو، دونوں کو بٹھا دیا. فقلنا، جب یہ صورت دیکھی تو ازواج مطہرات نے کہا فقلنا واللہ لا نسأل رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم بعد هذا المجلس ما ليس عنده. کہنے لگی تمام ازواج مطہرات بیک زبان کی اللہ کی قسم آج کے بعد ہم نبی علیہ السلام سے کوئی اس قسم کا مطالبہ ہی نہیں کریں گے، کوئی ہمارا مطالبہ نہیں. دستکش ہوئے، چھوڑا مطالبہ اپنا. یہ واقعہ بنیاد بنا انہی آیات کے نزول کا. کچھ وقت گزرا تو نبی علیہ السلام نے حضرت عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا کو بلایا اور ان کے سامنے انہی آیات کی تلاوت فرمائی، جس میں اللہ ذو الجلال فرماتے ہیں یا ایھا النبی، اے نبی، قل لازواجک ان کنتن تردن الحیات الدنیا وزینتہا، اے نبی اپنی بیویوں سے، اپنی ازواج سے یہ بات کہہ دیں کہ اگر تم دنیا چاہتی ہو، ان کنتن تردن الحیات الدنیا وزینتہا، دنیا چاہتی ہو، دنیا کی زینت اور زیبائش چاہتی ہو، دنیا کی ریل پیل چاہتی ہو، گھر میں فراوانی چاہتی ہو، یوں سمجھیے تو پھر کیا ہے فتعالین امتعکن واسرحکن سراحا جمیلا. آؤ فیصلہ کر لو، میں تمہیں کوئی چیز ضرورت کی دے کے تمہیں فارغ کرتا ہوں اچھے طریقے کے ساتھ، اس کے بعد میرا تمہارے ساتھ کوئی ناتا تعلق نہیں رہے گا. مال ہی چاہتی ہو تو کچھ نہ کچھ ضرورت کی چیزیں تمہیں دے کے فارغ کرتا ہوں. اللہ وارث نبی علیہ السلام نے یہ آیت پڑھ کے سنائی، فرمایا وَإِن كُنتُنَّ تُرِدْنَ اللَّهَ وَرَسُولَهُ وَالدَّارَ الْآخِرَةَ، لیکن اگر تم ارادہ کرتی ہو اللہ کا، اللہ کے رسول کا
اور آخرت کا، اللہ کو راضی کرنا، اللہ اور اللہ کے رسول کے ساتھ وابستہ رہنا اور اپنی آخرت کو سنوارنا۔ دنیا سنوارنے کے لیے اگر تم مطالبہ کرتی ہو تو پھر میرا فیصلہ یہ ہے اللہ کی طرف سے کہ آؤ دنیا لے لو اور میرا ساتھ چھوڑ دو، دنیا لے لو اور میرا ساتھ چھوڑ دو۔ لیکن اگر تم دنیا نہیں چاہتی بلکہ آخرت چاہتی ہو، اللہ اور اللہ کے رسول کی رضا چاہتی ہو، فَإِنَّ اللَّهَ أَعَدَّ لِلْمُحْسِنَاتِ مِنْكُنَّ أَجْرًا عَظِيمًا، تو پھر اللہ ذو الجلال والاکرام نے تمہارے لیے بہت بڑا اجر تیار کر رکھا ہے، بہت بڑا اجر، بہت بڑا ثواب اللہ ذو الجلال والاکرام نے تمہارے لیے تیار کر رکھا ہے۔ یہ آیت، دونوں آیات نبی علیہ السلام نے حضرت عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا کو پڑھ کے سنائی اور فرمایا، عائشہ انی ذاکر لک امرا فلا علیک ان تستعجلی حتی تستأمری ابویک۔ عائشہ میں تم سے ایک بات کرنے لگا ہوں، بات سن لو اور فیصلے میں جلدی نہ کرنا، اپنے والدین سے مشورہ کر لینا، مشورے کے بعد فیصلہ کرنا، فیصلہ کرنے میں جلدی مت کرنا۔ کیا معاملہ ہے، کیا بات ہے؟ یہی آیات نبی علیہ السلام نے حضرت عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا کو پہلے پڑھ کے سنائی تو انہوں نے فرمایا، فَفِي أَيِّ هَذَا أَسْتَأْمِرُ أَبَوَيَّ فَإِنِّي أُرِيدُ اللَّهَ وَرَسُولَهُ وَالدَّارَ الْآخِرَةَ۔ حضور میں آپ کے بارے میں اپنے والدین سے مشورہ کروں، والدین سے یہ مشورہ کروں کہ میں نے آپ کے ساتھ رہنا یا نہیں رہنا؟ اس کا تو سوال ہی پیدا نہیں ہوتا۔ میں اللہ اور اللہ کے رسول سے اپنی وابستگی رکھنا چاہتی ہوں اور قیامت کے دن کو چاہتی ہوں۔ نبی علیہ السلام کے سامنے فوراً حضرت عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا نے اس بات کا اظہار اور اس بات کا اعلان فرمایا، اور ساتھ ہی ایک بات اور کہہ دی جسے حضرت جابر بیان کرتے ہیں، صحیح مسلم میں کہنے لگی، حضور ایک بات میں کرتی ہوں، آپ نے مجھ سے بات کی اور ایک بات میں کرنا چاہتی ہوں آپ سے۔ وہ کیا؟ فرمایا کہ میں عرض کیا کہ حضور میرا سوال یہ ہے، اسالک ان لا تذکر لامرأۃ من نسائک ما اخترت۔ سرکار جو جواب میں نے دیا ہے نا، یہی بات تو آپ دوسرے ازواج کے سامنے بھی رکھیں گے، مگر میرا جواب انہیں نہ بتلانا کہ عائشہ نے کیا جواب دیا ہے۔ اگر وہ آپ سے پوچھ لیں تو آپ نے میرا جواب نہیں بتلانا، بس آپ سے میرا یہ مطالبہ ہے۔ نبی علیہ السلام نے فرمایا، عائشہ اللہ نے مجھے مشکلات میں پیدا کرنے والا بنا کے نہیں بھیجا، اللہ نے مجھے آسانیاں پیدا کرنے والا اور اللہ سبحانہ و تعالی نے مجھے بشارت دینے والا بنا کے بھیجا ہے۔ آپ نے ارشاد فرمایا، وَلَٰكِنْ جَعَلَ بَعَثَنِيَ اللَّهُ مُعَلِّمًا مُيَسِّرًا لَا تَسْأَلْنِي امْرَأَةٌ مِّنْهُنَّ عَمَّا اخْتَرْتَ إِلَّا أَخْبَرْتُهَا۔ مجھے اللہ ذو الجلال نے آسانیاں دینے والا بتلانے والا، بشارتیں دینے والا بنا کے بھیجا ہے۔ اگر بیویوں میں سے کوئی بھی یہ مسئلہ مجھ سے پوچھے گی تو میں بتلا دوں گا کہ عائشہ نے مجھے یہ جواب دیا ہے۔ اللہ اکبر۔ اب باری باری تمام ازواج مطہرات سے نبی علیہ السلام نے یہی مطالبہ کیا اور یہی آیات پڑھ کے سنائی، بتلاؤ کیا فیصلہ ہے تمہارا؟ پیسے لینے ہیں، دنیا لینی ہے، مال و متاع چاہیے تو لے لو کچھ نہ کچھ مال و متاع مجھ سے اور میری جان چھوڑ دو، میرا تمہارے ساتھ ناتا تعلق ختم۔ لیکن جب یہ آیتیں پڑھ کے سناتے تو تمام ازواج مطہرات نے اپنی ابھی باری میں سوال کے جواب میں وہی جواب دیا جو جواب صدیقہ کائنات حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا نے کیا کہ حضور ہم ہر چیز چھوڑنا گوارا کر سکتی ہیں
دنیا کی عیش و عشرت، دنیا کا آرام، دنیا کا مال و متاع، ہر چیز چھوڑنا گوارا ہے، لیکن آپ کا ساتھ چھوڑنا گوارا نہیں ہے۔ ہم آپ سے رہیں گی، بھوکی رہیں پیاسی رہیں، روکھی سوکھی کھائیں، جیسے کیسے بھی زندگی گزاریں گی، ہم حضور آپ کے ساتھ زندگی گزاریں گی۔ آپ کے بعد اس قسم کا کوئی مطالبہ ہمارا آپ کے ساتھ نہیں ہوگا۔ اللہ اکبر کبیرہ۔ یہ ہے وہ پس منظر جس میں اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے یہ آیات نازل فرمائی، اور پھر ان آیات کے بعد باقی مسائل ہیں ازواج مطہرات کی ہدایت کے لیے اور ان کی رہنمائی اور ان کے مقام اور ان کے مرتبے کے حوالے سے، اور بالآخر ایک بات اور فرمایا کہ النبی اولا بالمومنین، النبی اولا بالمومنین من انفسہم وازواجہ امہاتہم۔ فرمایا کہ مومنوں، ایمان والو، نبی اور تمہاری جانوں سے بھی تمہارے لیے زیادہ تمہارا خیر خواہ ہے۔ تمہاری جانوں سے بھی تم اپنے آپ پہ ظلم کر سکتے ہو، تم اپنے آپ پہ زیادتی کر سکتے ہو، تم اپنے آپ کو جہنم کی راہ پہ لگا سکتے ہو، یا یہ کہ تمہارے والدین، تمہارے تمہاری اولاد، تمہارے دوست احباب تمہیں بھڑکا سکتے ہیں، گمراہ کر سکتے ہیں، تمہیں ضلالت میں مبتلا کر سکتے ہیں، لیکن میں قطعاً نہیں، جو بات بھی کہوں گا تمہاری خیر خواہی کی کہوں گا، جو بات بھی کروں گا تمہاری بھلائی کی کروں گا، جو بات بھی مجھ سے ہوگی اس میں تمہارا فائدہ ہوگا۔ فرمایا عزیز علیہ ما عنتم حریص علیکم بالمؤمنین رؤوف الرحیم۔ میرا نبی محمد صلی اللہ علیہ وسلم وہ مومنوں پہ بڑا ہی رحیم۔ آپ کی رحمت تو تمام کائنات کے لیے ہے، وما ارسلناک الا رحمۃ للعالمین، لیکن مومنوں کے لیے عزیز علیہ ما عنتم، جس چیز کو تم اپنے لیے مشکل سمجھتے ہو اور تمہاری مشکل کا احساس کر کے تم سے پہلے میرا نبی بے قرار ہو جاتا ہے کہ میرے امت کے افراد، میرے امت کے ساتھ، میرے امتی وہ اس مشقت میں، اس پشیمانی میں اور اس مصیبت میں گر گئے ہیں۔ تمہاری تکلیف دیکھ کے محمد خود تکلیف زدہ ہوتے ہیں۔ تمہاری تکلیف محمد کی تکلیف ہے صلی اللہ علیہ وسلم۔ تمہارا دکھ میرے نبی کا دکھ ہے۔ مت سمجھو کہ تمہیں تکلیف پہنچتی ہے اور میرا نبی بے قرار نہیں ہوتا، نہیں، تمہاری تکلیف سے میرا نبی تم سے بھی زیادہ بے قرار ہوتا ہے۔ عزیز علیہ ما عنتم حریص علیکم بالمؤمنین رؤوف الرحیم، اور میرا نبی مومنوں کے لیے بہت ہی رؤوف اور بہت ہی رحیم ہے۔ بھائیو، ساتھ کیا فرمایا؟ وَأُمَّهُ وَأَزْوَاجُهُ أُمَّهَاتُكُمْ وَأَزْوَاجُهُ أُمَّهَاتُكُمْ، اور میرے نبی کی جو بیوییں ہیں، جو ازواج ہیں، ایمان والوں، وہ تمہاری مائیں ہیں، اور اسی نص کی بنیاد پہ تمام مسلمان ازواج مطہرات کو اپنی مائیں کہتے ہیں۔ جب بھی ان کا نام لیتے ہیں تو کیا کہتے ہیں؟ ام المومنین عائشہ، ام المومنین خدیجہ، ام المومنین زینب، انتم ام مومنین ام سلمہ۔ جب بھی نام لیتے ہیں تو ان کا نام ام المومنین کے لقب کے ساتھ ان کو پکارتے ہوئے راحت اپنے دل میں محسوس کرتے ہیں کہ یہ ہماری مائیں ہیں، یہ ہماری روحانی مائیں ہیں۔ دوسری مائیں کسی اور کو کائنات میں اپنی سگی ماں کے علاوہ کسی اور کو منہ بولی ماں کہنے سے وہ ماں نہیں بنتی، اس سے نکاح جائز ہے۔ مسئلہ سمجھو، کسی کو بھی منہ بولی ماں کہہ لو تو وہ منہ بولی ماں کے درجے میں نہیں رہتی،
اس کے ساتھ نکاح جائز ہے، لیکن یہ ماں ایسی ہے کہ ازواجہم امہاتہم، ان کے ساتھ نکاح مومنوں کا امت کے افراد کا حرام اللہ ذوالجلال نے قرار دیا ہے۔ یعنی وہی رشتہ جو سگی ماں کا اس ناطے سے ہے، وہی رتبہ اور وہی مقام ان ازواج مطہرات کو اللہ سبحانہ و تعالی نے عطا فرمایا۔ اللہ اکبر کبیرہ۔ اور پھر دیکھیے کہ یہ امہات المومنین، ان میں سے ہر ایک کا ایک ایک درجہ، ایک ایک مرتبہ ہے، اور اس آیت کے تناظر میں ذرا ان ازواج مطہرات کی سیرت و کردار کو دیکھیے کہ انہوں نے پھر اس کے بعد زندگی کیسے گزاری۔ نبی علیہ السلام کے ساتھ تو زندگی گزاری ہی گزاری، لیکن اس کے بعد حضرت زینب وہ ہے جن کی کنیت ام المساکین ہے۔ حضرت زینب جو پہلے عبداللہ ابن جاش کے گھر تھی، احد میں شہید ہونے کے بعد نبی علیہ السلام نے ان کے ساتھ نکاح کیا۔ ان کا لقب ام المساکین صرف اس لیے پڑا کہ جو پونجی آتی ہے مسکینوں کو دے دیتی ہے، جو گھر میں آتا ہے مسکینوں میں بانٹ دیتی ہے، گھر میں کچھ نہیں رکھتی۔ دوسری حضرت زینب، اللہ اکبر، حضرت عائشہ فرماتی ہیں کہ میرا کبھی کبھی کوئی تقابل ہوتا تو زینب سے ہوا کرتا تھا، جن کا نکاح اللہ ذوالجلال نے عرش پہ کرنے کا اپنے نبی کے ساتھ اعلان کیا، اور زینب سے۔ حضرت عائشہ فرماتی ہیں، ابن سعد نے روایت کیا ہے طبقات میں، حضرت عائشہ فرماتی ہیں کہ حضرت زینب کے انتقال کے بعد مدینہ طیبہ کے فقراء اور مساکین میں بحران مچ گیا کہ آج کے بعد ہمارے گھروں میں بغیر مانگے اثاثہ اور مال کون پہنچائے گا؟ یہ مال کہاں سے آتا تھا؟ زینب کے ہاتھ آتا تھا۔ حدیث میں آتا ہے نبی علیہ السلام نے فرمایا اسراؤکن لحوقا بی اطولکن جبن، تم میں سے سب سے پہلے ازواج مطہرات بیٹھی ہوئی ہیں نبی علیہ السلام کے گلوں میں۔ آپ نے فرمایا اسراؤکن لحوقا بی اطولکن جبن، تم میں سے سب سے زیادہ جس کے ہاتھ لمبے ہیں وہ سب سے پہلے مجھے ملے گی۔ میرے انتقال کے بعد، میرے فوت ہو جانے کے بعد سب سے پہلے کون ملے گی؟ جس کے ہاتھ لمبے ہیں۔ اب یہ بات ازواج مطہرات نہ سمجھ پائیں کہ آپ نے کیا فرمایا ہے۔ وہ بیٹھی بیٹھی ایک دوسرے کے ساتھ ہاتھ ملا رہی ہیں، دیکھیں کس کے ہاتھ لمبے ہیں، کس کا ہاتھ لمبا ہے، اور وہ سب سے پہلے آپ کے انتقال کے بعد نبی علیہ السلام سے اس کی ملاقات ہوگی۔ آپ کے بعد کس کو سب سے پہلے وفات ملے گی، موت آئے گی، اور وہ نبی علیہ السلام سے جا کے دوبارہ جا ملے گی۔ یہ آپس میں مل کے ہاتھ ایک دوسرے کو ملا رہی ہے۔ فرمایا یہ مقصد نہیں ہے، اطولہن یدن کا یہ مطلب نہیں ہے، بلکہ مطلب یہ ہے کہ جس کا ہاتھ اللہ کی راہ میں صدقہ خیرات کرنے میں زیادہ لمبا ہے۔ اور کہتے ہیں کہ آج کے بعد سب سے پہلے جن کا انتقال ہوا وہ یہی حضرت زینب رضی اللہ تعالی عنہا۔ یہ تو ہے جن کے بارے میں نبی علیہ السلام نے فرمایا۔ حضرت ام المومنین عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا، ان کے صدقہ و خیرات کی داستانیں وہ تو تاریخ اور سیر کی کتابوں میں معروف ہے۔ حضرت معاویہ نے رضی اللہ تعالی عنہ، انہوں نے ایک مرتبہ خدمت کے لیے 1,00,000 درہم بھیجا، 1,00,000 درہم بھیجا۔ حضرت عائشہ کے پاس آیا، شام ہونے سے پہلے حضرت عائشہ نے 1,00,000 درہم شام ہونے سے پہلے اللہ کی راہ میں جو ہے وہ تقسیم کر دیا۔ فقراء اور مساکین کی بلا بلا کے سب کو تقسیم کیا۔ عروہ بیان کرتے ہیں، ان کے بھتیجے عروہ بیان کرتے ہیں کہ ایک مرتبہ حضرت عائشہ کے ہاں 70,000 درہم آئے، 70,000۔ اب کیا ہے،
اپنے دامن میں، اپنے دوپٹے میں پیسے ڈالے ہوئے ہیں اور جناب فقراء اور مساکین کو دروازے پہ بلا بلا کے تقسیم کیے جا رہی ہیں۔ جب سارا مال خرچ ہو چکا تو نبی کی سنت کے مطابق اپنے دوپٹے کو ڈھلاتے ہوئے عرش سے رب عرش عظیم کی طرف نگاہ اٹھا کے کہتی ہے، اللہ ایسا اپنے گھر میں کچھ نہیں لے کے چلے، جو آیا تھا اللہ تیری راہ میں تقسیم کر دیا۔ جس طرح حدیث میں آتا ہے نبی علیہ السلام کے ہاں مال آیا، مسجد نبوی میں جمع تھا، نبی علیہ السلام نے سارا مال شام سے پہلے پہلے مستحقین کو تقسیم کر دیا، اور تقسیم کرنے کے بعد اپنی چادر مبارک فضا میں لہراتے ہوئے رب ذوالجلال والاکرام سے یہ بات عرض کی کہ اللہ گواہ رہ، دیکھ لے کہ اس پورے مال سے محمد اپنے گھر میں بچا کے کچھ نہیں لے کے چلا۔ یہ عمل و کردار انہوں نے حضرت محمد رسول اللہ کا دیکھا تھا، اور اسی عمل و کردار کی حامل پھر آگے یہی صدیقہ کائنات حضرت عائشہ رضی اللہ تعالی عنہ۔ اگر گھر میں اور کچھ نہیں، تھوڑی سی چیز ہے تو اس کے دینے میں بھی کوئی تامل نہیں، زیادہ ہے تب بھی، تھوڑا ہے تب بھی۔ ایک مرتبہ ایسا بھی ہوا کہ گھر میں ایک روٹی ہے، گھر میں صرف ایک روٹی ہے، دروازے پہ سائلہ آتی ہے، روزہ رکھا ہوا ہے، خادمہ سے فرماتی ہیں کہ یہ روٹی اٹھا کے اس سائلہ کو دے دو۔ وہ خادمہ کہتی ہے، ام المومنین ایک روٹی ہے، کچھ روزہ افطار کرنے کے لیے بھی رکھ لیں۔ فرمانے لگی، اللہ کے بندی، جس مالک نے پہلے ایک روٹی دی تھی وہ روزہ افطار کرنے کا بھی انتظام کر دے گا۔ یعنی یہ انداز ان کا تھا جو ہماری مائیں ہیں، ازواجہ امہاتہم، جو ہماری مائیں ہیں، مومنوں کی مائیں ہیں، مسلمانوں کی مائیں ہیں، ملت محمدیہ کی مائیں ہیں۔ لیکن ایک وہ مائیں ہیں جن کو قادیانی اپنی ماں کہتے ہیں، نصرت جہاں بیگم، جس کا نام ہے ام المومنین نصرت جہاں بیگم کے نام پہ سیرت اس کی چھپی ہوئی موجود ہے۔ اس کا عمل و کردار کیا ہے آپ سن کے حیران ہوں گے کہ اس قادیانی ام المومنین کے زیور، صرف سونے کا زیور 23 چھٹاک اور 5 تولے اس کا وزن تھا۔ اللہ اکبر! کتنا 23 چھٹاک! آج سے 100 سال پہلے کا اندازہ لگائیں نا، کیا قیمت اس حساب سے آج بنتی ہے؟ 23 چھٹاک 5 تولے وزن قادیانی ام المومنین کا تھا، اور مسلمانوں کی ام المومنین وہ تو گھروں میں کوئی چیز بچا کے نہیں رکھتی، جو آتے ہیں اللہ کی راہ میں تقسیم ہو جاتے ہیں۔ اور یہ ایسی عیاش ہے کہ 25 چھٹاک تولہ سونا بنانے کے باوجود ہرس پھر ختم نہیں ہوتی۔ آپ اندازہ کیجئے کہ ایک دفعہ منی آرڈر باہر سے آیا، اور منی آرڈر پہ خطیر رقم تھی، مختلف منی آرڈر تھے۔ اب ڈاکیا دروازے پہ کھڑا ہے، پیغام بھجوا کے منی آرڈر بیگم صاحبہ نے، یہ ام المومنین ہے، قادیانی ام المومنین نے سارے منی آرڈر منگوا لیے۔ اب ڈاکیا کھڑا ہے کہ اس پہ حضرت صاحب دستخط کریں اور مجھ سے پیسے وصول کریں اور میں جاتا بنوں، لیکن وہ بیچارہ کھڑا رہا، نہ منی آرڈر پہ دستخط ہو، نہ پیسوں کی ادائیگی ہو، اور نہ ہی جناب ڈاکیے کی جان چھوٹے۔ بڑی دیر کے بعد معاملہ پہنچا جناب غلام احمد کے پاس کہ بڑی دیر سے کھڑا ہے ڈاکیا، کیا مسئلہ ہے؟ کہنے لگی قادیانی ام المومنین، پہلے آپ روز پیسے لیتے ہیں، آج میں پیسے لوں گی، میں آج پیسے لوں گی۔ حضرت صاحب فرمانے لگے پیسے تو نہیں ملیں گے جب تک میں دستخط نہ کروں، وہ لاؤ پیسے، دستخط میں کر دیتا ہوں، پیسے تم وصول کر لینا۔ اب غلام احمد نے دستخط کیے،
تو جناب ڈاکیے کی جان چھوٹی باہر سے، اور وہ سارے کے سارے پیسے کس نے وصول کیے؟ قادیانی ام المومنین نے، جو پہلے سے 25 چھٹانک سونا گھر میں رکھتی تھی، اس کی ہرس پھر بھی نہیں پوری ہوئی، بلکہ خود غلام احمد سے کسی نے یہ شکوہ کیا کہ ہم اپنا پیٹ کاٹ کے جناب دارالامارہ میں، دارالخلافہ میں پیٹ کاٹ کے ہم اب چندہ جمع کرتے ہیں، لیکن وہاں جناب زیور بن جاتے ہیں، بیگم صاحبہ کے کپڑے بن جاتے ہیں، ہم کیا کریں، ہم تو پشیمان ہیں۔ غلام احمد کہنے لگا خبردار، آج کے بعد اس آدمی کا چندہ وصول نہیں کرنا۔ آپ اندازہ کریں، جرم کا مداوع نہیں ہے، شکایت کا علاج نہیں ہے، لیکن اس کا چندہ اس لیے قبول نہیں کہ اس نے اس گھرانے پہ اعتراض کیوں کیا کہ بیگم صاحبہ پیسے وصول کرتی ہیں، وہ زیور بناتی ہیں، کپڑے بناتی ہیں، تو تمہیں کیا اعتراض؟ عرض کرنے کا مقصد یہ تھا کہ ایک طرف مسلمان اور امت مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کے امر و کردار، ماں کے ماں کا امر و کردار دیکھیے، اور ایک طرف قادیانی ام المومنین کا کردار دیکھیے۔ خوف خدائے پاک دلوں سے نکل گیا، اور خوف خدائے پاک دلوں سے نکل گیا، آنکھوں سے شرم و حیا سرور کائنات کو، نہ خدا کا خوف، نہ نبی علیہ السلام کی شرم، کسی کی حیا نہیں ہے۔ اور جناب کیا ہے، یہ بھی ام المومنین آپ سن چکے ہیں کہ قادیانی غلام احمد کے ماننے والوں اور دیکھنے والوں کو، اس کی زیارت کرنے والوں کو صحابی کہتے ہیں۔ آپ سن چکے ہیں کہ 313 بدری صحابہ کے مقابلے میں وہ 313 بدری اپنے اسی تقابل میں اپنے قادیانی غلاموں کو اور اطاعت گزاروں کو انہی کے درجے اور انہی کے مرتبے میں رکھتا ہے۔ کہتا ہے کہ میرے فلاں اور فلاں ان کا وہی مرتبہ اور مقام ہے جو ابو بکر و صدیق اور عمر و فاروق کو حاصل تھا۔ معاذ اللہ ثم استغفر اللہ۔ یہ ہے عقیدہ اور یہ ہے افکار ان لوگوں کے جو نبی علیہ الصلوۃ والسلام کے مقابلے میں اپنی ایک جھوٹی نبوت کا اعلان کرتے ہیں، اور ماننے والے بھی اسی کو تسلیم کیے جا رہے ہیں، بلکہ جو باتیں وہ سیاسی طور پہ کہہ رہے ہیں یا کہتے رہے ہیں، آج ہم انہی کو ماننے پہ ادھار کھا جاتے ہیں۔ اللہ سبحانہ و تعالی ہر قسم کے زیغ و ضلال سے ہمیں محفوظ رکھے، صراط مستقیم پہ قائم فرمائے، اور ہمیشہ اپنے پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم سے وابستہ رکھے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔